گزشتہ بہت سے خطبات میں میں نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ انبیاء کی صداقت کے لیے ان کے ہاتھ پر معجزے صادر ہوتے ہیں، مگر معجزات میں ہاتھ اللہ کے نبی کا ہوتا ہے۔ اختیار، قدرت اور مرضی عرش والے کی ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو بیان کرنا، سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ جتنے لوگ شرک میں مبتلا ہوئے یا مذہبی رہنماؤں نے انہیں شرک کی راہ دکھائی، انہوں نے سہارا لیا انبیاء کے معجزات کا اور اولیاء کی کرامتوں کا۔ معجزہ اور کرامت چونکہ خرق عادت ہوتی، یعنی انسانی عقل کے خلاف ہوتی، ناممکن چیز ممکن بن جاتی، تو وہاں سے جو شرک کے لیڈر تھے، رہنما تھے، انہوں نے عوام کو دلیل فراہم کر دی کہ دیکھو جی، مادرزاد نابیناؤں کو آنکھیں مل رہی، کوڑ کے مرض والے درست ہو رہے ہیں، ایک صحابی ایک جنگ میں زخمی ہوئے، ان کی آنکھ باہر نکل آئی، آپ نے فرمایا کہ میں اس آنکھ کو اللہ سے دعا کرتا ہوں اور دوبارہ تمہاری آنکھوں میں فٹ کر دیتا ہوں۔ آنکھ دوبارہ دیکھنے لگی،
اس طرح کی چیزیں بیان کر کے لوگوں کو شرک کے راستے پہ ڈالا گیا. ثابت کیا گیا کہ انبیاء قادر ہوتے ہیں، مختار ہوتے ہیں، ان کو اختیارات حاصل ہوتے ہیں، جب چاہیں جو چاہیں کریں. لوگوں کو یہ حقیقت سمجھانے کی ضرورت ہے کہ معجزے اور کرامتیں تو برحق ہیں، مگر ان میں مرضی، قدرت، اختیار اللہ کے نبی کا اور ولی کا نہیں ہوتا، اختیار. میں نے بڑے دلائل کے ساتھ اس بات کو گزشتہ کئی خطبوں میں میں نے بیان کی ہے. اگر خرق عادت کام، یعنی عادت کے خلاف، انسانی عقل کے خلاف، اگر یہ کام کسی نبی کے ہاتھ پہ صادر ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر ایسا کام کسی ولی اللہ کے ہاتھ پہ صادر ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں. اولیاء اللہ کی بعض کرامتوں کا قرآن نے ذکر کیا. بعض کرامتیں حدیث کی کتابوں میں بھی. کرامتوں کا مستقل باب باندھا ہے محدثین نے اپنی کتابوں میں. قرآن نے جن نیک بندوں کی کرامتوں کا ذکر کیا ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم. ظاہر بات ہے وہ نبی نہیں ہے، ان کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے ہیں. قرآن نے تیسرے پارے میں سورت آل عمران میں ان کے اس واقعہ کو ذکر کیا. حضرت عیسیٰ رشتے میں ان کے خالو لگتے ہیں اور یہ ان کی کفالت میں ہیں، ان کی پرورش میں. وہ کہیں باہر چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو مریم کے کمرے میں بے موسم پھل موجود ہیں. وہاں پھل لانے والا کوئی نہیں، حضرت زکریا نے خود نہیں پہنچائے. تو پوچھتے ہیں انا لک ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ ان کا موسم کوئی نہیں، تیرے پاس کیسے آئے؟ یا یہ کسی منڈی میں ملتے نہیں، تیرے پاس کیسے آئے؟ انا لک ھذا قالت، تو مریم جواب میں کہتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں. یہ مریم کی کرامت ہے، بے موسم پھلوں کا ان کے پاس آنا اور رب کی طرف سے آنا.
لیکن اس میں اختیار اور مرضی مریم کی نہیں ہے، وہ خود کہہ رہی ہیں ہوا من اسی کے ساتھ اللہ نے حضرت زکریا کے معجزے کا بھی ذکر کر دی، مریم کی کرامت بھی، اور انہی آیتوں میں حضرت زکریا کا معجزہ بھی۔ قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اب آپ یوں مانا ذہن میں رکھیں، مفہوم ذہن میں رکھیں کہ جب یہ کمرے میں داخل ہوئے، ایک قدم چوکھٹ کے اندر ہے، ایک قدم چوکھٹ کے باہر ہے، سامنے بے موسم پھل ہیں، انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ وہاں سے آئے ہیں، موسموں کا پابند نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ہنالک، اسی قدم پہ، قدم اٹھایا نہیں، بس مریم نے یہ بات کی اور زکریا کے دل میں اتری، ہنالک دعا زکریا ربہ، انہی قدموں پہ کھڑے ہو کے زکریا نے اپنے رب کو پکارا، مولا پتر لین دا موسم تے میرا بھی کوئی، سبحان اللہ، دل میں بات اتر گئی نا مریم کے اس کہنے سے، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، قادر ہے، قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، میرے پالنہار مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس کو سورت مریم میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا، سورت آل عمران میں بھی ذکر کیا، لیکن سورت مریم کے پہلے رکوع میں اس کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ وہاں حضرت زکریا کہتے ہیں رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ 120 سال عمر ہے، بیوی کی عمر 99 سال ہے، پھر بیوی بانجھ ہے، کوئی موسم نہیں، کوئی سبب نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، بانجھ عورت جوانی میں بچہ نہیں جنتی، 99 سال کی تو ویسے نہیں جنتی، پھر اوپر کیا ہے؟ بانجھ ہے، عمر 99 سال ہے، پھر وہ بانجھ ہے۔ وامراتی عاقر، میری بیوی کیا ہے؟ بانجھ ہے۔ اسی صورت مریم میں اس کو ذکر کیا، رب انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، مولا یہ روئی کی طرح ہو گئی ہیں، روئی کی طرح، کوئی بندہ پکڑ کے مروڑ دے انہیں، ان میں رس باقی نہیں ہے۔ واشتعل الراس شیبا، مولا میرے سر میں سفیدی چمکنے لگی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے، بیوی میری بانجھ ہے، قوتیں، طاقتیں، ہمتیں ختم ہو چکی ہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن مولا میں تجھ کو پکار کے کبھی محروم نہیں رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شکر ہے اللہ نے قرآن بھی بھیجا تھا۔
ورنہ تو سن قصے کہانیاں سنا کے نہ مار چھڑنا. جو جہان کا جھوٹ ہے انہوں نے سنایا. قرآن کی طرف لوگوں کو آنے ہی نہ دی. یہ پیغمبر ہے, زندہ ہے, تم مردوں سے مانگ رہے ہو. یہ زندہ ہیں اور ساری کائنات کے ولی اس کے قدموں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. اس کو رب کے براہ راست سلام آتے ہیں, اس پر وحی اترتی ہے, اس کا رابطہ ہے رب سے. 120 سال کی عمر تک اولاد سے محروم ہیں. تو اتنی بات سمجھ نہیں آتی کہ اولاد کے خزانے نبیوں ولیوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں, عرش والے کے ہاتھ میں ہیں. اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو. یہ جو قصہ قرآن بیان کرتا ہے, قصے کو من حیث القصہ بیان کرتا ہے, قصہ سنانا ہوتا ہے. یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا کہ وہ بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں, بچے ساتھ ہیں, ریوڑ ساتھ ہے, مدین سے واپس مصر جا رہے ہیں, بیوی درد ذیل میں مبتلا ہو گئی, راستہ بھول گئے, آگ نظر آئی, قریب گئے, آگ پیچھے ہٹ گئی, یہ پیچھے مڑنے لگے, وہاں سے آواز آئی انا ربک, جنہیں تم آگ سمجھ کے آئے ہو وہ آگ نہیں ہے, میں تیرا رب ہوں. فخلا نعلیک, جوتیاں اتاریے, انکا بالواد المقدس طویٰ, آپ ایک مقدس وادی میں ہیں جس کا نام طویٰ ہے. سارا قصہ بیان کیا, لیکن یہ بیان کیا کہ وہ بیوی کہاں گئی, وہ بچے کہاں گئے, وہ ریوڑ کہاں گیا, اسے بیان کیا؟ اسے نہیں بیان کیا. وہ بیوی جو ساتھ تھی, بچے جو ساتھ تھے, ریوڑ جو ساتھ تھا, یہ ادھر آ گئے, وہ کہاں گئے, کیوں نہیں بیان کیا؟ اس کی ضرورت نہیں تھی. قرآن کوئی قصے کو قصہ سنانے کے لیے بیان نہیں کرتا, عبرت کے لیے بیان کرتا ہے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہے, زائد چیزوں کو حذف کر دیتا ہے, اس کو بیان ہی نہیں کرتا قرآن. یہ حضرت زکریا کا جو واقعہ قرآن نے بیان کیا, یہ اللہ آپ کو کہانی سنانا چاہتا ہے, کہانی سنا رہا ہے اللہ. بھئی ایک پیغمبر تھا, بوڑھا تھا, بیوی بانجھ تھی, ادھر آئے بے موسم پھل, کہانی سنانا چاہتا ہے قرآن؟ قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے اولاد کے خزانے نبیوں ولیوں کے اختیار میں نہیں ہیں, میرے اختیار میں ہیں. اگر نبیوں ولیوں کے اختیار میں ہوتے تو حضرت زکریا 120 سال کی عمر تک بیٹے کے لیے ترستے رہتے. تو ساں چھو کر کے تباہ کر چھڑ دے ہوتے, چھو کر کے گھر آباد کر چھڑ دے. تم نے یہ لوگوں کو سنایا ہوا. وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, مولا میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا. ویسے شقیًا کا معنی محروم نہیں ہوتا, کر دیتے ہیں. شقی کا جو معنی ہے نا وہ ہے بدبخت. شقی کا معنی کیا ہے؟ بدبخت. اس کے مقابلے میں سعید, سعید کہتے ہیں بخت والا, اور شقی بدبخت. ہمارے شیخ نے معنی کیا, مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ, مزیہ عربی قاعدے کے مطابق وہ کہتے ہیں وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ, بے دعائک کی جو با ہے یہ سببیہ ہے. شقیًا کا معنی کریں گے بدبخت, اس با کو سببیہ بنا کے. اب میں معنی کرنے لگا ہوں, معنی سنیے اور لطف لیجئے. وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, مولا میں تیرے دروازے پہ پڑا ہوں
میں تیرے دروازے سے مانگ رہا ہوں، میں تجھے پکار رہا ہوں، میں تجھے پکارنے کی وجہ سے بدبخت نہیں بنا، بدبخت نہیں بنا۔ میں کیوں بدبخت ہوں جو تجھے پکارتا ہوں؟ بدبخت تو وہ ہوتا ہے جو تجھے چھوڑ کے اوروں کو پکارتا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں تو تیرے دروازے پہ پڑا ہوں، میں تو تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہوں۔ یہ قرآن نہیں ہے؟ جسے چاہتا ہوں بیٹے ہی بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں جوڑے ملا کے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اس کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ کس کو بیٹیاں دینی ہیں، کس کو بیٹے دینے ہیں، کس کو ملا کے دینے ہیں، کس کو نہیں دینے، اس کی علت تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں۔ میں صحیح فیصلہ کرتا ہوں اس بندے کے حق۔ یہ قرآن ہے۔ پتہ نہیں لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں بیچاروں کا بھی قصور نہیں ہے، لوگوں کو قرآن کسی نے پڑھ کے سنایا ہی نہیں۔ ہمارے مسجد ممبر و محراب کے جو وارث لوگ ہیں، انہیں غداری کی ہے قوم سے، غداری کی ہے قوم سے۔ 9 سال ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کے بستر پہ رہیں، زوجہ محترمہ ہیں، اولاد کوئی نہیں، جی اولاد کوئی نہیں، کسی بیوی سے میرے نبی کی اولاد نہیں سوائے خدیجۃ الکبریٰ کے، صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے آپ کی اولاد، 2 بیٹے 4 بیٹیاں۔ پھر آپ کا جو تیسرا بیٹا ہے ابراہیم، یہ ایک لونڈی کے بطن سے، اس لونڈیا کا نام ہے ماریا قبطیہ، اس لونڈی کے بطن سے۔ حضرت حفصہ سے کوئی اولاد نہیں، حضرت عائشہ سے کوئی اولاد نہیں، ام حبیبہ سے کوئی اولاد نہیں، جویریہ زینب سے کوئی اولاد نہیں، سودا سے کوئی اولاد نہیں، میمونہ سے رضی اللہ تعالی عنہن، کسی بیوی سے کوئی اولاد نہیں۔ 9 سال میرے نبی کے بستر پہ رہی ہے۔ حضرت عائشہ کا دل تو نہیں کرتا ہوگا کہ میرے گھر کے آنگن میں بھی پھول کھلیں، نہیں کرتا ہوگا نا، نہیں چاہتی ہوں گی نا کہ میری گود بھی ہری ہو۔ تمنا ہے، خواہش ہے، رو رہی ہیں، اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو ہیں، ترس رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ اوپر سے میرے نبی تشریف لائے، پوچھا عائشہ رو رہی ہو کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میری گود بھی ہری ہو؟ تو میرے آقا نے کہا تھا رو کر مجھے کیا بتاتی ہو، اس عرش والے کو کہو نا۔ خزانے اولاد کے کسی کے پاس نہیں، تم نے کہانیاں جوڑ رکھی ہیں، فلاں سلام مان لو تو اولاد ہو جاتی ہے، فلاں کا سلام مان لو تو اولاد ہو جاتی ہے۔ اگر کسی ہندو کی اولاد نہیں ہوتی اور وہ مندر میں جا کے سلام کر لیتا ہے، اس کی اولاد ہو جاتی ہے، تو اسے اس بت نے دیا ہے؟ کہتے ہیں جی پھر وہ گیا تھا، سلام کیا تھا تو اولاد تو ہو گئی۔ میں نے کہا ہندوؤں کی بھی ہو جاتی ہے، ہندو بھی کوئی منت مانتا ہے، کام تو اس کا بھی ہو جاتا ہے، کام تو اس کا بھی ہو گیا، تو پھر اسے اس بت نے دیا ہے۔ قرآن نے اس کو حل کیا، قرآن نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے، بس ہم قرآن کے قریب نہیں نہ آئے۔
یہ آپ کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں، 18ویں پارے کا آخری صفحہ ہے۔ جو قرآن بھی آپ کھولیں گے 18ویں سپارے کے آخری صفحے پہ آ جائیں، آگے 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ سورۃ الفرقان ہے، آیت نمبر 17 ہے، سورۃ فرقان کی آیت نمبر 17۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جس دن اللہ اکٹھا کرے گا ان پکارنے والوں کو، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں من دون اللہ۔ پوجا پاٹ سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا، بھئی نماز کا نام پوجا پاٹ ہے، زکوٰۃ کا نام پوجا پاٹ ہے، سجدہ پوجا پاٹ نہیں ہے، نظر و نیاز دینا پوجا پاٹ نہیں ہے، غائبانہ مدد کے لیے پکارنا پوجا پاٹ نہیں ہے۔ میرے آقا نے جو کہا تھا الدعاء هو العبادہ، پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، پکارنا عبادت کا مغز ہے۔ پکارنا غائبانہ مشکلات میں اور تکلیفوں میں اور حاجات میں یہ عبادت ہے۔ سجدہ کرنا عبادت ہے، نظر و نیاز دینا۔ جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو، اور جن جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کو بھی، یہ ذہن میں رہے، نیک لوگ مراد ہیں، کچھ برے لوگ ہوتے ہیں جن کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، جو اپنی زندگی میں تلقین کرتے ہیں بھئی ہم مر جائیں گے تو ہمارا مزار بنانا ہے اور اس پر سجدے کرنے ہیں اور عرس لگا، ان کی بات نہیں ہو رہی، ان کی اور آیتوں میں بات ہوئی ہے، وہ بات اور ہے۔ اس آیت میں نیک بندے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت علی حجویری، با یزید بستامی، حضرت سیدنا حیدر کرار، حسنین کریمین، ان کی بات ہو رہی ہے، جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ فیقول، پھر اللہ ان بزرگوں سے کہے گا اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا، ام ہم ضل السبیل، یا یہ خود سیدھے رستے سے بھٹک گئے تھے۔ یہ اس لیے کہ یہ جتنے شرک کرنے والے لوگ ہیں، غیر اللہ کی نیازیں دینے والے، سجدے کرنے والے، پکارنے والے، وظیفے کرنے والے، انہوں نے قیامت کے دن رب کے سامنے یہ کہنا ہے مولا سانتے اے بزرگ انہیں آخ کے گئے نے جی۔ اس لیے اللہ ان سے پوچھ رہا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ، میں نے آپ کو نہیں سنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ کیا اللہ نے کہنا ہے؟ انت قلت للناس، آپ لوگوں سے کہہ کے آئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا، تم نے کہا تھا یہ۔ وہ کیوں حضرت عیسیٰ سے پوچھا جا رہا ہے؟ عیسائی سارے اپنا شرک والا کرتوت، یہ سارا ملبہ کس پہ ڈال دیں گے؟ حضرت عیسیٰ۔ ہمیں تو حضرت عیسیٰ کہہ کے گئے تھے، ہم تو ان کی تعلیمات، یہ اب یہی نہیں کہتے اولیاء اللہ کی تعلیمات، اولیاء اللہ کی تعلیمات یہی ہے کہ قبروں پہ سجدے کرو، اولیاء اللہ نے یہی تعلیم دی ہے، شرک کی تعلیم دی ہے انہوں نے۔ یہ سارے موحد لوگ تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے موحد آدمی تھے، حنبلی المسلک تھے۔ خدا دی قسم ہے، میں ممبر رسول تے ہاں جمعے دا دن نے، اگر آج شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے اور جو ان کا مسلک تھا اس مسلک کے مطابق وہ نماز پڑھتے، انہاں 11ویں کھان والے نے انہوں نے بھی آکھنا سی یہ وہابی ہے، خدا گواہ ہے۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیں، وہ حنبلی المسلک ہے۔
رفع یدین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رفع یدین کرتے تھے، اونچی آمین کہتے تھے، ان کے امام کا مسلک تھا۔ ہم حنفیوں کا یہ مسلک نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے حنفی تے ہے ہی گمراہ فرقہ۔ چل، انہوں نے تو حنفیوں کو گمراہ لکھا ہے، خود وہ حنبلی المسلک ہے، رفع یدین بھی کرتی ہیں، اونچی آمین بھی کہتی ہیں۔ وہ تو بڑے مواعد آدمی تھے، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا، تم ایسی کتابیں لکھ کر گئے تھے کہ ہماری پوجا پاٹ کرنا، ہماری قبروں پہ عرس لگانا، ام ہم ضل السبیل، یا یہ خود رستے سے بھٹک گئے۔ قالو، وہ بزرگ جواب میں کہیں گے سبحانک۔ یار چلو یہاں ایک اور بات بھی طے کر لیں یار، قاری عبدالغفور صاحب نے اٹھاؤ جی، تھابڑا مارو پیچھوں۔ قالو سبحانک، کہو نا یار۔ یہ جو ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ جن آیتوں میں من دون اللہ آیا ہے اور منع کیا گیا ہے اس سے مراد بت ہوتے ہیں، اور یہ بتوں والی آیتیں ہم پہ فٹ کر رہے ہیں۔ ایک قیامت والے دیہڑے اللہ بتاں نال گل کر رہا، ٹھیک ہے، اے اللہ بتاں کول پوچھ رہا تساں گمراہ کیتا سی؟ قالو سبحانک، آگے سے بت بولے خوف خدا کرو، مرنا نہیں ہے، اللہ کا ڈر تمہیں نہیں ہے؟ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہو وہ بتوں کے پجاری تھے، وہ بت پوجتے تھے، اور جن آیتوں میں غیر اللہ کی پکار سے منع کیا گیا ہے وہاں سے مراد بت ہیں۔ یہ بت ہیں جن کو اللہ کہہ رہا ہے تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا۔ قالو، آگے سے بت بولے سبحانک، تیری ذات، قالو سبحانک، وہ کہنے لگے تیری ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ ما یکون لی ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک اولیاء، مولا ہم تو ساری زندگی تجھے ہی مددگار سمجھتے رہے، ہمیں یہ لائق نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے، ہم ساری زندگی تجھے کارساز مانتے رہے، تجھے قادر قدیر مانتے رہے، تجھے مختار مانتے رہے، تجھے معبود مانتے رہے۔ پھر انہیں دھکا کہاں سے لگا؟ اب سنو ذرا قرآن 18ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، بزرگ کہتے ہیں وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، نفع ان کو تو دیا کرتا تھا اور ان کے باپ دادوں کو بھی نفع تو دیا کرتا تھا، اولاد بھی تو نے دی، برکتیں تو نے دی، رہائیاں تو نے دی، شفائیں تو نے دی۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، ان کو اور ان کے باپ دادے کو نفع تو پہنچایا کرتا تھا، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ تیرا ذکر بھول گئے۔ انہاں سمجھیا اب اساں دے رہے ہیں، انہاں سمجھیا اساں دے رہے ہیں، نفع ان کو بھی تو دیا کرتا تھا، نفع ان کے باپ دادے کو بھی تو دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی جہالتیں اپنے نکالو ذہن سے۔ فلانے دا سلام منیا تے مقدمے چ رہائی ہو گئی، فلانے دا سلام منیا تے پتر ہو گیا، فلانے دا سلام منیا تے شفا ہو گئی۔ یہ جہالتیں نکالو اپنے ذہن سے۔ ہندو جب مندر میں جاتا ہے منت مانتا ہے، اس کا جو کام ہو جاتا ہے تو وہ بت کرتا ہے،
بیٹے اور بیٹیاں، یہ خزانے کسی کے پاس نہیں۔ بے شک بے شک، یہ خزانے کس کے پاس ہیں؟ مولا ایک بیٹا، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب کہو تو صحیح یار، رب اس دا معنی ہے وے اے میرے رب آدم دا واسطہ ہی حضرت نوح دے صدقے نہ کوئی صدقہ نہ طفیل نہ واسطہ نہ وسیلہ، رب اللہم ربنا ربنا رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، ماشاءاللہ، پاکیزہ اولاد دے دے۔ ایک بیٹے کا سوال ہے، مریم کو بے موسم پھل بند کمرے میں دیے، موسم پتر لین دا میرا کوئی نہیں، جوانی والا پتر بڑھاپے چتا کر دے، جوانی والا بیٹا بڑھاپے میں دے دے۔ پڑا ہے پیغمبر رب کے دروازے پر، مانگ رہا ہے التجائیں زاریاں، اللہ سے کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا زکریا، کیا مزہ ہوگا بھائی، اوپر سے آواز ہے، فرشتہ آ گیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ کیسا دربار ہے یار، جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد، بس واحد دروازہ ہے، ذلت نہیں سوال کے بعد، مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ، نہ منظور ہو پھر بھی ذلت کوئی نہیں، ذلت کوئی نہیں، عزت ہی عزت ہے، عزت ہی عزت ہے، اسی کے دروازے پہ رہنا ہے۔ ہماری نصیحت یاد رکھنی ہے، کوئی نہیں تمہیں بتائے گا، ہمیں یاد کرو گے، ہمارے بات یاد کرو گے، ہمیں پلے باندھ لو، اسی کے دروازے پر پڑے رہنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، دے نہ دے، مانے نہ مانے، اس کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جانا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، وہاں تیری یہاں میری، تو نے دروازہ کھولنا نہیں، میں نے دروازہ چھوڑنا نہیں، وہاں تیری حکومت ہے، تیرے دروازے پہ پڑے رہنا، یہ میری عاجزی ہے۔ لئن رددت لئن رددت فایو باب نکرو مالی سوا فقری الیک وسیلتن مالی سوا کرئی لبابک حیلتن لئن رددت یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لکل ما یتوقع۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لکل ما یتوقع۔ مولا زمین گونگی بھی ہے، زمین اندھی بھی ہے، مولا زمین بہری بھی ہے، گونگی زمین دیاں رمزہ سمجھ کے کہاں سے بادل کو ہانک کے لاتا ہے اور پانی برسا کے اس گونگی زمین کی پیاس بجھا دیا کرتا ہے۔ مولا میں تو بول بھی رہا ہوں، میں تو مانگ بھی رہا ہوں، میں تو سن بھی رہا ہوں، لئن رددت فایو باب نکرع، میں نے تیرا دروازہ نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا، ایک شرط پہ چھوڑ دیتا ہوں، ایک شرط پہ چھوڑ دیتا ہوں،
کوئی ہور دروازہ وکھا میں اتھے ٹر جاواں، یہ ہور دروازہ کوئی نہیں تے پھر پیاں، پھر تیرے دروازے تے پیاں، اس کا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جانا، اسی کے یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ کیسا دروازہ ہے، کیسا دروازہ ہے؟ کہتا ہے تو نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا، تو نے اپنی جھولی کے مطابق مانگا، تو نے اپنی وسعت کے مطابق مانگا، بیٹا 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 دے دے، میں نے اپنی رحمت کے مطابق دینا ہے، میں بیٹا بھی دوں گا، آسمانوں سے نام رکھ کے دوں گا، وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دوں گا۔ اس کا دروازہ چھوڑ کے کہاں دھکے کھا رہے ہو بھائی؟ کہاں؟ اس کا دروازہ چھوڑ کے جو مانگے سے زیادہ دیتا ہے، اس کا دروازہ چھوڑ کے جو مانگے سے زیادہ دیتا ہے، زیادہ۔ عرفات کے میدان میں ہمارے بابا آدم نے کہا تھا مولا مجھے اور میری بیوی کو بخش دے، اللہ نے فرمایا صرف تمہیں 9 تاریخ کو 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں تیری اولاد میں مومن لوگ آ کے مغفرت مانگیں گے، میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر کے رکھ دوں گا۔ آدم نے اپنی معافی مانگی تھی، اللہ نے کہا اس میدان میں جو تیری نقل اتاریں گے ہم انہیں بھی معاف کر دیں۔ اس کا دروازہ چھوڑ کے کہاں دھکے کھا رہے ہو بھائی؟ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں اپنا حاجت روا مانتے ہیں، جو چہرے سے مکھی نہ اڑا سکے، جو یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ نہ رکھ سکے، جن کا مال بطور وراثت تقسیم ہو گیا ہو، ان کے مکان دوسروں کے قبضے میں آ گئے ہوں، ان سے حاجتیں مانگتے پھرتے ہو۔ جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ۔ جی کئی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا آپ نے بھی دیکھا ہو، جو مقدر میں نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب مجھے تو اپنے مقدر کا پتہ ہی نہیں کہ کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اپنے مقدر کا۔ جو مقدر میں نہیں حسین سے مانگ۔ یہ کدی اللہ ابو جال نو اٹھا کے لے آوے، آ دیکھ اس نبی کے امتیوں کو دیکھ جنہیں تو پتھر مارا کرتا تھا، وہ بھی حیران ہو جائے یہ کیسی مخلوق ہے۔ میں تو کہتا تھا رازق مالک محیی ممیت مدبر کون ہے، میں تو یہ کہتا تھا بارش برسانے والا اللہ ہے، مقدر بنانے والا اللہ ہے، تدبیریں کرنے والا اللہ ہے۔ یہ سب قرآن نے بیان کی۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 پڑھیں، سورۃ عنکبوت پڑھیں، حوامیم پڑھیں، آپ کو ساری چیزیں قرآن میں مل جائیں گی۔ اللہ آپ کو قرآن کے قریب لائے۔ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کی کوشش کیا کرو۔ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ بڑھاپے میں بانج بیوی سے اولاد کا ہو جانا، یہ حضرت زکریا کا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ معجزہ ہے، معجزہ ہی ہے نا، ناممکن ممکن ہو گیا۔ ناممکن ممکن، خرق عادت ہے نا،
حضرت زکریا کا معجزہ ہے، امانت دیانت سے بولو، حضرت زکریا کے اختیار میں تھا؟ حضرت زکریا کی مرضی سے ہوا ہے؟ حضرت زکریا کی اس میں قدرت شامل ہے؟ حضرت زکریا کا تصرف شامل ہے؟ نہیں، ان کی التجا ہے۔ سب کچھ کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ چلو یار میں اسے قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا ہم آپ کو بیٹا دیں گے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت زکریا کہتے ہیں انا یکون لی غلام۔ خدا کے لیے سورت مریم کا پہلا رکوع خدا کے لیے گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھی، کسی بریلوی عالم کا ترجمہ ہو، دیوبندی عالم کا ترجمہ ہو، شیعہ عالم کا ترجمہ ہو، اہل حدیث، جس عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں اٹھا لے۔ اتنی فراخ دلی سے کوئی خطیب بات نہیں کرے گا، کسی مسلک کا خطیب بات نہیں کرے گا۔ بندیالوی اس لیے کر رہا ہے کہ انشاءاللہ سورت مریم کے پہلے رکوع میں ترجمہ کرتے ہوئے کسی مسلک کا عالم ڈنڈی نہیں مار سکتا، ڈنڈی نہیں مارے گا، صاف ترجمہ کرے گا جس طرح میں کر رہا ہوں۔ پڑھو تو صحیح، قریب تو قرآن کے آؤ۔ انا مولا پتر کنیے، اگر اپنے اختیار میں ہوتا، معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا، نبی کے قبضے میں ہوتا، نبی کی قدرت میں ہوتا، تو کہتے انا، اپنی مرضی سے جو ہوا، اپنے اختیار سے جو بیٹا ہوا، نہیں، معجزہ ہے۔ حضرت زکریا کا یہ معجزہ ہے، لیکن حضرت زکریا کے ہاتھ میں نہیں۔ کہتے انا مولا پتر کنیے، میں جوانی چڑھاں گا، مولا پتر کنیے میں دوئی شادی کراں گا، مولا پتر کنیے میری قوتیں واپس آئیں گی۔ کالا کذالک، ماشاءاللہ، کالا کذالک دو معنی ہیں۔ کذالک کا جو کاف ہے للتشبیہ، یہ تشبیہ کے لیے، تشبیہ کے لیے ہو تو معنی یوں کریں گے اسی طرح۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح۔ جب اسی طرح ہم کہتے ہیں تو پھر بتانا پڑتا ہے جس طرح، یہ کام اس طرح ہو گیا جس طرح وہ ہو گیا۔ تو اللہ یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسی طرح جس طرح تجھے بنایا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ اسی تنوی تے بنایا۔ آپ بھی تو دنیا میں نہیں تھے، آپ کا وجود دنیا میں نہیں تھا، آپ کو بنا لیا، آپ کا بیٹا نہیں بنا سکتے۔ ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی بولے، انہوں نے کہا کذالک کا کاف تشبیہ کے لیے نہیں ہے، کاف لے بیان الکمال، کاف لے بیان الکمال معنی کریں گے یوں ہی۔ غالباً شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی بھی یہی کیا، یوں ہی۔ اب کاف لے بیان الکمال میں معنی کرنے لگا ہوں، آپ کو اس کی لذت 7 دنوں تک محسوس ہوتی رہے گی، معاہدوں کو محسوس ہوتی رہے گی۔ آپ کی سبحان اللہ بھی بتائے گی کہ آپ کو اس معنی کی لذت کتنی آئی۔ کاف لے بیان الکمال، یوں ہی اللہ نے کہا تیری عمر 120 سال ہوئے، ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے، قوت شاوانی ختم ہو گئی ہوئے، بیوی دی عمر 99 سال ہوئے، اتو بیوی بانج ہوئے، پھر پتر دیویے، ایو تو سادہ کمال ہے۔ یہی تو ہمارا کمال ہے۔ کالا کذالک، کالا کذالک۔ تو معجزہ تو پیغمبر کا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے، لیکن معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، اختیار اور قدرت اور مرضی وہ نبی اور ولی کی نہیں ہوتی، وہ مرضی اور اختیار کس کا ہوتا ہے؟
माशाअल्लाह। ہر جمعے میں فرش کے لیے کوئی بات کہتا ہوں،